الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و صلاۃ جیسا کہ آپ احباب علم میں ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے. ہم مسلمانوں کا اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ ماہ جنوری سے نہیں ہوتا، وہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے. اور سال کا اختتام جو ہے وہ ماہ دسمبر پر نہیں ہوتا. مسلمانوں کے اسلامی سال کا اختتام ماہ ذوالحج پر ہوتا ہے. ہجری اعتبار سے جو سال کا آغاز کیا گیا اور ہجری کی جو سالوں کا شمار کا سلسلہ بنا وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مدینہ تشریف لائے، لیکن اسلامی سال اس طریقے سے شمار نہیں کیا جاتا تھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، لیکن اسلامی سال کا اس طریقے سے آغاز نہیں ہوا. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، آپ نے آتے ہی مسلمانوں کو یہ ایک شعور دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی ہر چیز جدا رکھتے ہیں. اسلام ایک نظریہ رکھتا ہے، اس نظریے کے تحت ہم شمار بھی اسلامی سال کو کیا کریں گے. اپنے ہجری سالوں کا آغاز کر دیا. یکم محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و اعظم برہانہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے محبوب غلام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے داماد، اور وہ شخص اکثر صحابہ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں مرید بن جاؤں، اور پیر صاحب مجھے مرید بنا بھی دے، مان بھی دے. جہاں صحابہ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے جو کہ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. آپ کو بدھ والے دن فجر کی نماز کے بعد 26 ذی الحج اور کچھ تاریخ کے مطابق 27 ذی الحج کو زخمی کیا گیا. 3 دن آپ علیل رہے، زخمی رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. آپ کی روح مالک حقیقی سے جا ملی، اور کثیر مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یکم محرم الحرام ہی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین فرمایا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخص
نمایاں کردار کے حامل ہے. آپ کی کسی بھی شعبہ زندگی کو ہاتھ ڈالا جائے وہ اپنے اندر ایک پورا باب رکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شخصیت وہ ہے کہ اگر صبح بندہ شروع کرے آپ کی بات کرنا، رات میں بیت جائے تو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سب سے پہلا کارنامہ اور جو اسلام کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، محدثین مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اعلان نبوت کا 6واں سال ہے اور اس وقت تک 39 لوگ مشرف اسلام ہوئی. عام فیل کا سال ہے یہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے حضور نے دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ عمر مجھے عطا فرما دے. عزت اسلام اور عمر سے ہوگا کیا؟ اسلام کو عزتیں مل جائیں گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد جو پہلا کارنامہ کیا، اسی کارنامے سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام فرمایا، عمر اللہ کا سچا نبی. کیا اسلام حق نہیں ہے؟ سچا دین نہیں ہے مذہب؟ میں سچا دین ہے، ہم حق پر ہیں. تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بھی حق پر، آپ ہیں بھی اللہ کے سچے نبی، تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے. امام مشکات رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیگر نے اس کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ سے عمر یہ بات کر رہا تھا اور اتنے میں جبرائیل امین بھی آ گیا، اور جبرائیل عمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا. آگے عمر بات کر رہا ہے، پیچھے جبرائیل ہے، اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بھی منشا ہے جو عمر کی منشا ہے. رب بھی چاہتا اب اعلان کر کے نماز پڑھیں گے. عرض کر رسول اللہ اعلان کا نماز پڑھیں گے. دو شخصوں نے تلوار اٹھائی. پہلی نماز اعلانیہ طور پہ پڑھنے کے لیے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار، ایک قافلے کے آگے اور ایک قافلے کے پیچھے. صحن کعبہ میں جا کے کعبے کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ کے جناب عمر رضی اللہ نے اعلان کیا، مشرکین مکہ سن لو، آج مسلمان کعبے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، اور اگر کسی کا ارادہ یہ ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ اس کو پیٹے روئے، تو وہ میدان میں عمر کے سامنے آ جائے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، آج وہ عمر کے سامنے آ جائے. ایک جب جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے اور دوسرے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. اسلام میں داخل ہوتے ہی آپ نے یہ بات پسند نہیں کی کہ ہو اسلام کی تعلیم اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہو اور پھر چھپ چھپ کے کرے. نہیں، ہم مسلمان ہم اعلانیہ سجدہ کیا کریں گے، ہم حق پر ہم اعلانیہ نمازیں پڑھا کریں گے. برادران اسلام، وہ فاروق اعظم جس کی منشا ہوتی، رب ان کی منشا میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا. خالق کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے اعلان کیا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کا ایک رنگ ہے وہ کون؟ صبغت اللہ. ومن احسن من اللہ صبغا. اور جو تم دنیا والے کسی کا رنگ پسند کرتے ہو نا، کوئی کسی کی پیروی پسند کرتا ہے،
کوئی کسی کو راہ پر رہنما بنانا پسند کرتا ہے، میں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، اللہ رہنما ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کے رنگ کس کا اچھا ہے؟ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کا رنگ اچھا ہے؟ رنگ تو وہی اچھا جو اللہ کا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور وہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں نا، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے پسند کر لیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، پھر وہ اسی رب کی پوجا کرتے ہیں، وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں، اسی کی باتیں مانتے ہیں۔ برادران اسلام، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اللہ کی عبادت کرے، رب کہتا ہے وہ بہترین رنگ کے اندر ہے، وہ بہترین کاموں کے اوپر ہے۔ آپ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کے پڑھ لیں، اب یہ پوری زندگی سامنے آنے کے بعد بھی پڑھ لیں، آپ کی ساری زندگی پتہ لگتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اور آپ نے فقط دوسروں کی حد تک یہ بات نہیں کی، بلکہ اپنی حد تک یہ بات لائے، اور اس حد تک آپ پابند اپنے گھر میں بھی رہے کہ جب آپ کے پاس ایران سے بادشاہ ایران نے ورہ ایران لے کر اس طائف آیا، اور وہاں کی بادشاہ کی ملکہ اس کی نکرانی خاتمہ ساتھ ہے، آگے سیدھا فاروق اعظم رضی امیر المومنین نے آپ کی اہلیہ کچھ تحفے دی۔ آپ کی اہلیہ نے تحفے میں ایک سوٹ اور ایک خوشبو واپس بھیجی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھے یہ کیا ہے؟ فرمایا ایران کی بادشاہ کی اہلیہ نے تحفہ بھیجا ہے، زیورات تحفے میں بھیجے۔ فرمایا آپ نے کیا کیا؟ میں نے بھی تحفہ دیا۔ کیا؟ ایک سوٹ اور ایک خوشبو۔ میں کہاں سے آئی؟ میرے پاس تھی، اپنی تھی، اپنی میں نے دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شاد فرماتی ہم تحفے دینے کے لیے نہیں، یہ تحفہ لینے کے لیے، ہم ذاتی تحفے کسی سے تعلق نہیں بناتے، ہمارا تعلق بھی ہے تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تحفہ لینے دینے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ بتاؤ جو تحفہ بھیجا سوٹ اور خوشبو کتنے کی ہے؟ آج کی 3 دینار کی ہے۔ فرمایا 3 دینار مال غنیمت سے آپ نے بیت المال سے منگوائے کہ 3 دینار کا جو تحفہ تو نے بھیجا لے لیا، بقایا مال بیت المال میں جمع کرا دے، سارے سے بیت المال میں جمع کر دے کہ تیری ذاتی شخصیت کیا ہے۔ آپ کے صاحبزادگان مصر میں تجارت کے لیے گئے، آپ امیر المومنین نے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صاحبزادے گئے، قافلہ گیا تجارت کے لیے، دونوں شہزادے بھی چلے گئے۔ وہاں گئے تو گورنر مصر نے بتایا لوگوں کو کہ جناب عمر کی صاحبزادی جو تجارت کرنے آئی ہیں۔ لوگوں نے کہا جی امیر المومنین کے شہزادی بیٹے ہیں، ان سے تجارت کر لیتے، مال خرید لیتے۔ خوب لوگوں نے ان سے من و من مال خریدا اور اچھے ریٹ میں خریدا۔ جب قافلہ پلٹ کے آیا نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا قافلے والوں سے بتاؤ کیا بنے؟ امیر المومنین اتنا نفع لے کر آئے۔ شہزادوں سے پوچھا بیٹا بتاؤ تم قافلے کے ساتھ گئے تھے کیا بنے؟ ہمیں بہت اچھا منافع ہوا ہے اور سارا مال سیل ہو گیا، کچھ بھی بچا کے نہیں لایا، سب سیل کر کے آ گئے اور بہت زیادہ نفع بھی آیا۔ پوچھا آپ کو یہ نفع اتنا زیادہ کیسے آ گیا؟ جب قافلے والوں کو نہیں آیا تمہیں کیسے آ گیا؟ عرض کے ابا جان گورنر مصر نے تعارف کرائے لوگوں کو، یا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، ان کے شہزادے بیٹے، ان سے مال خرید لو۔ تو لوگوں نے ہم سے بڑا مال خریدا اور مہنگے داموں خریدا۔ اب میں اچھا میرے نام کی وجہ سے خریدا؟ ہاں آپ کے نام کی وجہ سے خریدا۔ سیدنا فاروق اعظم نے تو تاریخی جملہ بولا، فرمایا بیٹا آپ کا باپ تو وہ ہے کہ آپ کا دادا اونٹ چرانے پھرتا تھا، عمر سے اونٹ بھی قابو نہیں ہوتے تھے۔ آج جو عزت ملی ہے، یہ تخت ملا ہے، یہ محمد رسول اللہ کے قدموں کی وجہ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کا کوئی کمال نہیں ہے،
جتنی رقم تم لے کر گئے تھے مال تھا وہ رکھ لو بقایا سارا مال، کیونکہ امیر المومنین کے تخت کی بنا پہ ملا ہے، سارا بیت المال میں جمع کرا دو۔ یہ سیدنا عمر کی ذات تھی کہ میرے نام کی وجہ سے جو ہے امیر المومنین کی وجہ سے ملا ہے، یہ تخت رسول کی وجہ سے ملا ہے، اس وجہ سے تمہارا حق نہیں ہے۔ آج تو جناب اولاد کو بگاڑنے میں ہمارا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ جناب پیر صاحب کا صاحبزادہ ہے، یہ جی امام صاحب کا صاحبزادہ ہے، یہ مفتی صاحب کا صاحبزادہ ہے، علامہ صاحب کا صاحبزادہ ہے، صاحبزادہ بنا بنا کے ہم نے اولادوں کو بگاڑا ہوا ہوتے ہیں، ان کی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کر کے آ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا حال دیکھیں نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیت المال کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا شہزادہ اور بیت المال جس کمرے میں مال ہوتا تھا، مال ختم ہو چکا تھا، کوئی مال جمع نہیں تھا، آپ صفائی کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ ہم ایک آدھا دینار اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے تھے۔ کہتے میں اس کمرے کی صفائی کر رہا تھا، وہاں سے ایک دینار ملا۔ ابھی وہ دینار میں نے اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم وہ بیٹا جا رہا ہے۔ میں نے بلایا بیٹا ادھر آؤ۔ جی چچا یہ میری طرف سے آپ رکھ لو۔ میں نے اس کو دے دیا۔ وہ بیٹا لے کے گھر گیا اور جا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عرض کرتا ابا جان آج چچا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجھے ایک دینار دیا ہے، ایک دینار مجھے دیا ہے۔ کس بات پر؟ ابا جان میں آ رہا تھا، مجھے چچا نے آواز دی، میں چلا گیا، مجھے کہا بیٹا یہ میری طرف سے تم رکھ لو۔ میں نے لے لیا، میں گھر آ گیا۔ اب جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بلاوا بھیجا، بلاوا بھیجا سیدنا فاروق اعظم نے۔ جب وہ آ گئے تو کہا میں تو تجھے اپنا اچھا دوست سمجھتا تھا اور تو ہی میرے بچوں کو بگاڑنے لگ گیا، عبداللہ تو ہی میرے بچوں کو خراب کرنے پہ لگ گیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ تو نے میرے بیٹے کو ایک دینار کیوں دیا ہے؟ آج ایک دینار دیا، کل کس کی عادت بگڑ جائے گی، اور تو اس کو مال کی محبت دینے لگ گیا کہ مال سے دنیا کے مال سے پیار کرے۔ اگر تو میرا دوست تھا تو چاہیے تو یہ تھا تو اس کو بتاتا کہ بیٹا اللہ اور اس کے اس کو راضی کیسے کرنا ہے، دنیا کا مال نہ دیتا اور مال دنیا محبت نہ پیدا کرتا۔ یہ تھا فاروق اعظم کی ذات۔ آج تو ہم پسند کرتے جب ہمیں کوئی تحفہ دے، جب تک ہماری اولاد کچھ دے نا خوش نہیں ہوتے۔ جب یہ کیسا دوست ہے، میرے بیٹے کو دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ فاروق اعظم کی شخصیت وہ تھی جو کہتا تھا اگر کرنا ہے تو اس کو اللہ اور رسول کے پیار سکھاؤ۔ اور پھر جب یہ رنگ میں رنگے گئے نا، پھر حال کیا ہوا؟ فاروق اعظم کی اولاد کا حال دیکھو پھر کیا بنا، اور روب و دب دبا کیا بنا۔ آج تو انسان کے انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے سے چھوٹوں کے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اٹھائے ابن خلدون ابن حشام دونوں نے لکھے اس بات کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ بھیجے شام کی طرف۔ قافلہ جنگل سے گزر رہے، جنگل کے خونخوار درندے سامنے آ گئے، راستہ روک لیا۔ ایک بار راستہ پا گیا، پھر راستہ روک لیا۔ قافلے والوں کا قاصد پھر گیا، جاؤ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی کے پاس۔ ابن حشام ابن خلدون نے لکھا ہے جاؤ سیدنا فاروق اعظم رضی کے پاس اور بتاؤ کہ جنگل کے خونخوار درندوں نے راستہ روک لی ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے۔ جب یہ بات ان کے پاس پہنچی نا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، عرض کی امیر المومنین ابا جان اگر اجازت دے تو میں جاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو درندوں سے بات کرنے میں جاؤں۔ اب میں بیٹا جاؤ۔ دونوں مورخ لکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، جنگل میں پہنچے، قافلے والوں سے ملے، دیکھا قافلے والوں کا خونخوار درندوں نے راستہ روکا ہوا ہے۔ آپ نہ ڈرے نہ کوئی کام کیا، آگے بڑھے اور ایک درندے کا کان پکڑ لیا
اور پکڑ کے کہتا ہے تو جانتا نہیں ہے میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عمر کا بیٹا ہوں عبداللہ ہوں، تجھے کس سے اجازت دے تو محمد کے غلام کو راستہ روکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، درندوں نے راستہ بدل دیا، دوڑ پڑے وہاں سے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ تھا اللہ کا رنگ ان میں، جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، آقا کریم معصوم کی فرما برداری گزاری، رب نے ان کے متعلق صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اللہ کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مالک پھر اس کو یہ عزت نواز دیتے ہیں کہ درندے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے۔ اور یہی تو سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت تھی، آپ امیر المومنین ہیں۔ جب آپ نے بھیجا قبر اعظم کے بچانے لگے، قافلے والوں نے دریا میں گھوڑے اتار دیے، گزر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ گھوڑے دریا سے نکالے نا تو ایک بوڑھا زید عمر صاحب ہمارے ساتھ تھا، وہ پیر نکل کے کہتا رک جاؤ کیا ہوا؟ میرے پاس پیالہ تھا لکڑی کا جس سے میں پانی وغیرہ پیتا تھا، وہ دریا میں گر گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اگر رہنے دو جا کے آگے سے نیا خرید کے دے دوں گا، نیا لے دوں گا، نہیں میں نے یہی پیالہ لینا ہے۔ یہ پیالہ بڑا خاص تھا، کیا خاص تھا، اس میں خصوصیت کیا تھی؟ فرمایا یہ پیالہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، حضور اس میں دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور حضور یہ لکڑی کا پیالہ مجھے عنایت فرما دیا، میں نے یہی پیالہ لینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو، دریا کی موجوں سے بات کرتے تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں اور ہمیں عمر نے بھیجا ہے، ہم جا رہے ہیں اور تم نے ہمارا ہی پیالہ لے لیے، دریا کی موج ہمارا پیالہ واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے دریا کی موجیں اٹھ اور پیالہ پیر پھینک دیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا کردار تھا، یا اللہ رسول کی اطاعت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب اس کام پہ کھڑے تھے۔ آج بھی اگر یورپ جیسی کنٹریز میں دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم اللہ پہ اطاعت کرے۔ آج فاروق اعظم کا لا ہو تو کامیاب ہو جائے گا، ویسے تو سیدنا فاروق اعظم کی حالت نہیں ہے نا۔ آج تو جناب ہر بندہ کہتا ہے میرا بڑا پروٹوکول، چھوٹے سے لے کے بڑے تک پروٹوکول کا بھوکا نظر آتا ہے، ہر ایک شخص میرا پروٹوکول۔ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے، اہلیہ کا جوتا، اہلیہ کہتی ہے امیر المومنین آپ کا جوتا اتنی بار ٹوٹ چکے، میں بار بار گانٹ چکی ہوں، اب وہ گانٹھنے کے قابل نہیں ہے، آپ جوتا گانٹ نہیں سکتا، جوتا ختم ہو چکا، مدت سے ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ننگے پاؤں نکل لگے۔ اہلیہ کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ رسول کیا کہے گا؟ لوگوں کو چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے، یہ بتاؤ اللہ رسول کیا کہے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھا لگے اور جا کے پاؤں دھوئے نماز عید پڑھا دی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔